ہمارے علاقے میں جو اس وقت بلکہ پورے لاہور کا ہاٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سڑکوں پہ، پارکوں پہ، گلیوں پہ، راستوں پہ ایک بہت بڑے قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں PPCI نیوز HD۔ آج ہم کھلی کچہری عطا تارڑ صاحب کے دفتر سیکریٹریٹ گئے اور وہاں پر تمام ساحل جو آئے ہوئے تھے ان کے مسائلوں کے بارے میں پوچھا، اور اتفاقاً ہمارے وہاں پر سینئر جرنلسٹ طارق جہانگیری کامریڈ صاحب اور شفیق قمر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم ان سے رائے لیں، اور آج ہم اپنے اسٹوڈیو کے اندر ان کو دعوت دی ہے اور ہم ان سے سوالات کریں گے۔ طارق صاحب، آپ وہاں پر موجود تھے، آج آپ نے کھلی کچہری کے اندر دیکھا کہ وہاں پر کچھ ساحل بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی رائے بھی ہمیں دی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور اس علاقے کے سیاسی سماجی کارکن بھی ہیں اور کونسلر بھی رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہاں کے مسائل وغیرہ جو ہے وہاں پہ حل کیے جا رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا شکریہ۔ میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صحافت اور سیاست جو ہے نا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کسی بھی صحافی کو، چاہے وہ فری لانس جرنلسٹ ہو یا پروفیشنل ہو، اس کو کسی سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سی کھلی کچہریاں دیکھی ہیں۔ جہاں تک کھلی کچہری کا سوال ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا، مسائل وہی ٹپیکل سٹائل، وہی پرابلم۔ تو اس میں ذرا اصل میں سیاسی اور جمہوری نظام اور آمریت میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے کہ آزادی ہونی چاہیے آپ کی تحریر کی اور اس قسم میڈیا کی۔ وہاں مجھے اس کا فقدان نظر آیا، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ جب تو میں نے جہاں تک محسوس کیا، ہو سکتا ہے میں بھی یہ رانگ ہو، لیکن ہو رہا تھا لوگ نجی ذاتی مسائل کے لیے گئے تھے۔ اصل میں یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اداروں کو مضبوط نہیں کیا جاتا، فرد کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی رزلٹ ہے کہ لوگ جو ہے نا بجائے اداروں کی طرف جانے کے، وہ جو ہیں وہ ایک فرد واحد کی طرف آ رہے ہیں اپنے مسائل کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر یہ محکمہ جات جو ہیں، جیسے صوبائی محکمے ہیں، وہ تقریباً 35 کے قریب، ان کو غیر ترقیاتی فنڈ دیے جاتے ہیں۔ طارق صاحب، آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جو لوگ ساحل آئے ہوئے تھے، کچھ ان کی جو معاملات تھے وہ ادارے سے متعلق تھے؟ اداروں سے تھے۔ جی دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں کوئی کوارڈینیٹر بنے۔ آپ ادارے اگر فال کریں تو اس کا کام ہے یہ کام کرنا۔ ایم اے جو ارکان اسمبلی ہے، ان کا کام قانون سازی کرنا، لوگوں کو سہولت پہنچانا، اور دوسرا کام ہے بلدیاتی یا اس قسم کے کام نہیں ہے۔ ادارے فال نہیں۔ آپ کے پارلیمنٹ میں بدقسمتی ایسا ہوتا ہے، رول آف بزنس میں سوالات ریز کیے جاتے ہیں مختلف ارکان کی طرف سے، تو وہاں جواب نہیں بنتے۔ باقی کھلی کچہری سے دیکھ کر مجھے آج سے کوئی 400 سال پرانا ایک واقعہ ایسے آ رہا ہے۔ یہاں شہنشاہ جہانگیر کے دور میں بھی ایک کچہریاں ہوا کرتی تھیں عدل جہانگیر کی صورت میں۔ تو آج یہ دور 21ویں صدی ہے اور وہ ابھی تک 16 صدی والا یہاں سسٹم چل رہا ہے۔ تو یعنی کہ آپ لفظوں میں یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ مطمئن نہیں ہیں اس کچہری سے؟ نہیں، میں نہیں، اس وجہ یہ کہ سسٹمیٹکلی خودکار، ابھی آپ جیسے گستاخی بات، جیسے ٹرمپ آیا پچھلے کی بات کر رہے تھے آپ، جی تھی کہ آپ 3B2 کے لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناامیدی، مایوسی بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا B2 کی جو اپنی بے حسی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ارکان اسمبلی پہ سارا ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک بات اور نوٹ کی وہاں پر کہ دیکھیں کھلی کچہری میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، PHA ڈائریکٹر ہوتا ہے، LDA ڈائریکٹر ہوتا ہے، پولیس کے طرف سے کوئی SP DSP یا کوئی SHO ہی ہوتا ہے، تاکہ اس کے ساحل جو آتا ہے جس کی شکایت لے کر، تو اس کے متعلق جو بھی وہاں پر اعلی کام ہوتا ہے اس کو یہ نوٹ کروایا جاتا ہے۔ تو کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر، خودکار سسٹم ہو نا، ادارے مضبوط ہوں، فعال ہوں، تو ان ایسی کچہریوں کے ایسے مسائل کا حل ہی نہیں، ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اب 15 شبان کا میں نے کہا ہوا ہے کہ یار آپ B2 کی گیس جو 4:30 سے لے کے نا شہری کے اوقات میں 5 ساڑھے 5 تک اس کو ذرا آن کریں۔ دوسرا یہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ اسٹوڈنٹ کے جو لڑکیاں ہیں، بہت سارے کالج ہیں، ان بیچاروں کو شملہ پہاڑی آس پاس بہت دور جا کے ایگزام دینا پڑتا ہے یونیورسٹی لیول کا۔ کم سے کم یہاں روٹ چلائیں،
मुख्तलिफ जो चांदी चौक से होके जाएं शिमला पड़ी वो भी नहीं है। ये महरूम तकबात की बात कर रहा हूँ। इस तरह के जो मामलात हैं जो आप उठा रहे हैं, ये तो अभी तक मेरा ख्याल है पूरी कचहरी में कोई बात ही नहीं हुई। वो इसलिए सर यहाँ इनफरादी तौर पे होते हैं, दरबारी टाइप के, माजरत के साथ इज्तमाही मसाइल, ये रोड सड़कें गलियां जो है ना, ये मसाइल इतने नहीं बड़े जितना कि एक महरूम तकबात के लिए उनको फैसिलिटेट करना स्टूडेंट के लिए होता है। आप कहाँ से देंगे, वो कहाँ से बेचारे जाते हैं पिकअप करने के लिए। इस तरह मैं आप बता रहा हूँ कि क्रैक डाउन इतना लगा बिजली गैस का, कोई पुछन हाल नहीं था, पूछने वाला कोई नहीं था। और बदकिस्मती ये कि यहाँ कोई ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं जो तर्जमानी कर सके, जो फेयरली। तो फिर मैं कहता हूँ ना कि ये सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम और मार्शल लॉ या सिविल मार्शल लॉ में कुछ तो फर्क नजर आना चाहिए। सेंसरशिप या इसके सब नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए कुव्वत कि जो भी बात कर रहा है उसकी बात सुने। सहाफत और सियासत अलग अलग चीजें तो, और जो जर्नलिस्ट होता है वो किसी का तर्जमान नहीं होता किसी सियासी जमात का, ये नहीं होना चाहिए। मैं भी2 के वाले से वैसे पूरा टाउनशिप क्लिंटन अपने गए। दूसरा मैं यही जिक्र करना चाहूंगा, यहाँ बहुत खतरनाक है ये पीछे जो रोड जा रहा है, फ्लाई ओवर 2 बनते हैं 1000 फुट के, वो बनाएं। और फिर जनाब चांदनी चौक पे इतनी गलत किस्म की ट्रैफिक होती है, यहाँ सिग्नल नहीं, किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। साथ ही उसका दफ्तर है, वो कोई चेक ही नहीं करते, ना कोई सिग्नल लगे हुए, ना कोई ट्रैफिक का पेट्रोल का सिस्टम है। बहुत आमदो रफ्ते यहाँ स्कूल कॉलेज में मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी हम चलते हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और सियासी और समाजी हमारे रहनुमा और कारकुन भी हैं, और कमर शफीक साहब, वो भी इत्तफाकन उस खुली कचहरी में हमारे साथ थे और वहां पे हम चाहते थे कि उनसे गुफ्तगू करते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका खुली कचहरी में वहां पर होना हमारे लिए बड़ा वो शौक था कि वहां पर आप मौजूद हैं। आपने वहां पे सारा तमाम वाकयात देखे होंगे खुली कचहरी में। हमारा काम ये था कि हम अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पे कुछ लोग जो हैं वो अपने जाती निजी मसाइल को लेकर आए हुए थे, जो कि मेरे ख्याल में वो सिर्फ घर और घर तक बनते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि खुली कचहरी एक अता तारर साहब की तरफ से सेक्रेटेरिएट में एक बेहतरीन इकदाम है और उसके मुताबिक उनसे काम भी लिया जाए। तो आप क्या कहते हैं कि हमारे इलाके में कैसे मसाइल हैं जो कि इस खुली कचहरी से हमें फायदा लेना चाहिए और लोग नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने आज के इंतहाई एक अहम मौजू पर इस नशिस्त का एहतमाम किया है। मैं आज खुसूसी तौर पे ये खुली कचहरी जो तारर साहब की थी उसमें कुछ दोस्तों की इनविटेशन पर गया था, और मैं भी ये इसी नुक्ता नज़र के साथ गया था कि एक इतने इम्पोर्टेंट वफाकी मिनिस्टर ने खुली कचहरी इसलिए लगाई है कि लोगों को फौरी रिलीफ मिले। और यहाँ तक कि उनकी वालिदा मोहतरमा जो एक बुजुर्ग है, लेकिन उसके बावजूद वो जब वो मसरूफ़ होते हैं तो वो भी वहाँ आकर बैठती हैं। सरकारी ऑफिसर्स भी मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ कुछ लोग हैं कि जब मसाइल को एड्रेस किया जाए तो वो फौरी तौर पे एक्शन लेके मुतल्लिका अदारों को भेजें। लेकिन मैंने वहाँ ये देखा कि एक हजूम था बेतरतीब सा, और लोग जो है वहां पर आए थे उनको गाइड करने वाला नहीं था। मैंने कुछ देर वहां बैठ के देखा, कोई मुलाजमत के लिए आया हुआ है जो कि उस दफ्तर का इशू नहीं है, कोई अपने घर का या गली का गटर बंद है या ढक्कन नहीं है तो वो बात ले रहा है, कोई ज़कात के मदद लेने के लिए आया हुआ। इस तरह के से वो लोग थे। एक वफाकी वजारत इत्तलाआत और नशरियात की इतनी इम्पोर्टेंट है और उसके इम्पोर्टेंट मिनिस्टर की वो खुली कचहरी है, तो ये जो मसाइल वहां पर डिस्कस हो रहे थे ये उससे रिलेटेड नहीं लग रहे थे। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी खुली कचहरियां अटेंड की हैं, और सही मानों में जो खुली कचहरियां होती थी, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी मैंने अटेंड की हैं, तो उसमें मुतलका कंसर्न डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते थे, LDA, वासा, LWMC, पुलिस और लेस्को के वहाँ जो है जुम्मेदार लोग भेजे जाते थे। वहाँ जो साइल आते थे उनकी शिकायत सुनी जाती थी, कुछ शिकायत को फौरी तौर पे वही हल करने के लिए ऑर्डर किए जाते थे, और कुछ ऐसे होती थी जो तहकीक तलब होती थी कि आया ये शिकायत कितनी दुरुस्त है या नहीं है, तो वो वहाँ के ऑफिसर्स को फाइल बनाकर हर डिपार्टमेंट के बंदे को वो दे दी जाती थी, और उनसे कहा जाता था कि जो मसाइल हल होने वाले फौरी तौर पे हल करें। अगर किसी में कोई इशू है तो वो नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो यहाँ आकर उसकी रिपोर्ट दें हमें। यहाँ पर ये हुआ है कि ये मैंने जाती मसाइल देखे जो उस दफ्तर के हवाले से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थे। यहाँ के मसाइल एज ए सियासी, एज ए समाजी कारकुन, या मैं अल्हम्दुलिल्लाह सहाफत में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ,
تو وہ ایک بھی مسئلہ وہاں پر ڈسکس نہیں کیا گیا. میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے کچھ مسائل جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جن کی اشد ضرورت ہے ان کو فوری حل کیا جائے. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب صاف ستھرا پنجاب، پڑھا لکھا پنجاب اور گرین اینڈ کلین لاہور، لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. ہمارے اس علاقہ کے جو پاکستان مسلم لیگ کے عہدیداران ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ناظم یا کونسلر الیکٹ ہوتے ہیں یا نیکسٹ ہونے کی توقع رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کی رہنمائی بھی کریں اور ان مسائل کو بہتر طریقے سے ریپرزنٹیشن کریں. لیکن افسوس کہ وہاں ایسا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو اس وقت بلکہ پورے لاہور کا ہاٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سڑکوں پہ، پارکوں پہ، گلیوں پہ، راستوں پہ ایک بہت بڑے قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے، بھتہ خوروں نے قبضہ کر رکھا ہے. اور یہ ریڑی مافیا جو مظلوم بن جاتے ہیں، لیکن ریڑی والوں نے آگے سے 10 ریڑیاں ٹھیکے پہ لگوائی ہیں جہاں سے روزانہ وہ ہزار روپے فی ریڑی لیتے ہیں. اور جو محکمے، چاہے وہ ٹاؤن شپ ہے، نشتر ٹاؤن انتظامیہ ہے، علامہ اقبال ٹاؤن انتظامیہ ہے، ایل ڈی انفورسمنٹ ہے، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جناب یہ روڈوں کو صاف رکھیں، وزیر اعلیٰ کے احکامات پہ عمل درآمد کرائیں، انکروچمنٹس اور ناجائز تجاوزات کو موو کریں، وہ ان کے سہولت کار ہے بیشتر. اور وہ دکاندار کہتے ہیں جناب ہم تو لاکھوں کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، اوپر تک جاتا ہے تو ہمیں کون ہٹا سکتا ہے یہاں سے. لیکن شفیق قمر صاحب، میں ادھر بات آپ کی ٹوکنا چاہوں گا کہ یہاں پر سی ایم صاحبہ کی حکم پر کافی کام ہوا ہے. ٹاؤن شپ مارکیٹ بھی جو ہے صاف ستھری کی گئی ہے، کافی ریڑی بانیوں کو بھی ہٹایا گیا ہے اور کافی انکروچمنٹ کے حوالے سے تھڑے بھی توڑے گئے ہیں، صفائی کی گئی ہے. مختلف کام تو ان کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کھلی کچہری کی مد میں چاہوں گا کہ کیا وہ اس کی طرف کوئی توجہ دی جا رہی ہے؟ جی میں عرض کروں کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وقتی طور پہ انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے شام کو ایک ٹرک آتا ہے، تھوڑی چیزیں موو بھی کر کے تھے، لیکن این 2 گھنٹے کے بعد وہ چیزیں دوبارہ وہاں لگ جاتی ہیں. ابھی جا کے دیکھ لیجئے 70 فٹ مین مارکیٹ کی سڑک ہے لیکن وہاں سے موٹر سائیکل بھی نہیں گزاری جا سکتی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کون ہٹائے گا. رات کو اطلاع آ جاتی ہے کہ شاید صبح آپریشن ہو جائے تو وہ سامان وقتی پر ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور جب وہ آپریشن کے لیے ابھی تک کوئی میجر آپریشن یہاں پر نہیں ہوا. بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں. پتہ خوری ہے، میں مختصر انداز میں کہوں گا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپریشن ہوئے، کوئی رزلٹ نہیں آئے. جی اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ جی بڑے میں وفاقی حوالے سے اس کھلی کچہری کے حوالے سے مسائل جو ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹاؤن شپ میں سوئی گیس کے پریشر کم ہونے کا اور غیر ضروری لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بڑے بڑے ہوٹلوں کو تو کھلی گیس دی جا رہی ہے کیونکہ وہاں سے جو ظاہر ہے کہ اہلکار یا کوئی نہ کوئی قوت تو ہے جو ان کو سہولت دے رہی ہے، لیکن عوام کے لیے سوئی گیس 2 گھنٹے میں ہانڈی بھی نہیں پکتی اور وہ چلی جاتی ہے. کوئی رات کو 10 بجے کے بعد مہمان آ جائے اس کو ہم چائے نہیں پلا سکتے. اسی طریقے سے ہر ہفتے میں ہر فیڈر پہ لیسکو والے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں غیر اعلانیہ درخت کاٹنے کے بہانے سے. وہ درخت کٹنے 4 مہینے سے سلسلہ جاری ہے، ابھی تک وہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. بل جو ہے 4 گنا زیادہ بڑے آ رہے ہیں. غریب لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن لیسکو نے، واپٹا نے، سوئی گیس نے بلوں میں ایسے لگتا ہے کہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں، امریکہ والوں کے بلوں کے ریٹ دے رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ٹاؤن شپ میں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے 50 ارب روپے ہماری معلومات کے مطابق سڑکوں، گلیوں، فٹ پاتھوں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے منظور کیا ہے. لیکن میں یو سی 232 میں رہتا ہوں اور بھی بہت سی یو سی، ایک آدھی یو سی کے علاوہ کسی یو سی میں وہ فنڈ خرچ ہوتا ہمیں نظر نہیں آیا. میں یہاں معذرت چاہوں گا. جی میرے علاقے میں وارڈ نمبر 4 میں 3B2 میں کام ہو رہا ہے ٹف ٹائل کا. میں انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو کے اس میں فیور میں نہیں ہوں کیونکہ یہاں سوٹ نہیں کرتا اور کافی عام پیسہ لگایا جائے. اسپیسیفکیشن بھی اس کی ایسی، ڈرائنگ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے. وہ PCC روڈ بن جاتے ٹھیک ہے، اسفالٹ نہیں بنتے تھے. تو یہ ہے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں انکروچ کے، المدینہ روڈ میں جا کے دیکھیں 60 فٹ اس کی فارمیشن ہے، اس میں سے کوئی تقریباً 30 فٹ تک جو ہے انکروچمنٹ ہے. ریڑیاں میریاں یہ لگی ہوئی ہیں. آپریشن بھی ہر دوسری 3 دن ہوتا ہے. میں مختصراً بات کروں گا کہ اس کو بطخوری میں لے جاؤں گا.